عائشہ پچھلی نشستوں پر تشریف فرما خواتین و حضرات سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آگے آ جائیں. آگے بہت سے موجود ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. آپ لوگ انتہائی توجہ سے اور دلچسپی سے پروگرام کو آج کی شام کو سن رہے ہیں, محسوس ہو رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ, پاکستان کے مستقبل میں ایک اہم موڑ ہے کہ ایک ہی وقت میں جب نئے صوبوں کا پینڈورا باکس کھول لیا گیا ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم محض سندھ کو 2-4-5 سالوں بعد کے لیے اٹھا کر رکھیں اور پھر ایک بار پھر ہمیں اسی طرح کی کسی اٹھاڑ پچھاڑ سے گزرنا پڑے. آج کا یہ سیمینار پاکستان میں نئے صوبوں کی اہمیت کے حوالے سے ہے, اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی اور پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ اور بلوچستان کی صوبائی اسمبلیوں نے پاکستان کے موجودہ پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں نئے صوبوں کی تشکیل کے لیے قراردادیں پہلے سے منظور کر لی ہیں, اور صدرن سندھ پروونس موومنٹ اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ سندھ جو اس وقت 6 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے اسے 26 پیرالل جو جغرافی کی سیدھی لائن ہے, جیسا کہ اس نقشے میں دیکھا جا سکتا ہے, جو حیدرآباد, میرپور خاص, کھٹا اور کراچی کے اضلاع کو کور کرتا ہے, اس پر مشتمل ایک جنوبی سندھ صوبے کا قیام عمل میں لایا جائے. اور یہ بات اس لحاظ سے مناسب اور موزوں معلوم دیتی ہے کہ جیسا کہ مجھ سے پہلے ایک مقرر نے یہ بیان کیا کہ قیام پاکستان کے وقت کراچی, جس کی آبادی 2.5 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی, آج صرف کراچی شہر کی آبادی گزشتہ 65 برسوں میں 2.5 لاکھ سے بڑھ کر 2.5 کروڑ تک جا پہنچی ہے, اور چھوٹے انتظامی یونٹس کا بنانا بہت ضروری ہے. تم عظیم ہو کتنے ہم تمہیں بتا دیں گے, قرض ہم نہیں رکھتے قرض ہم چکا دیں گے, آندھیوں ذرا ٹھہرو ہم سے مت الجھ جانا, ہم جو کھڑے ہوں گے دھجیاں اڑا دیں گے. ایسا ہی ایک مرد مجاہد یہاں موجود ہے, SSPM مونٹریال کو بخوبی لے کر آگے بڑھ رہا ہے. میری مراد میرا خالد عزیز بھائی سے ہے, کراچی سے متحدہ قومی موومنٹ کے سابق سیکٹر انچارج ہیں. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب خالد عزیز بھائی کو. موضوع آج کا ہمارا بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور اس حوالے سے بھی بہت خاص ہے کہ آج ہمارے درمیان جو لوگ موجود ہیں جو اس جدوجہد کو لے کے چل رہے ہیں وہ لوگ بہت خاص ہیں اور ان کی قربانیاں ان گنت ہیں. آج ایک بار پھر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اس قوم کا درد کتنا ہے کہ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اس کا انجام کیا ہوگا. وہ بڑے نام ہیں تحریک کے جنہوں نے ہر قدم پر قائد تحریک کا ساتھ دیا, قدم سے قدم ملایا, لیکن آج جب قوم کے درد کو محسوس کیا
تو حق کی آواز بلند کرنے میں بھی وہ لوگ پیچھے نہیں رہے. اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور ان کی تربیت جو قائد تحریک سے ہوئی وہ حق کی آواز کو بلند کرنا ہی رہا، خواہ حالات کچھ بھی ہوں، مظالم کتنے ہی اٹھائے جائیں، لیکن ہمیں تربیت ہی وہ ملی کہ ہم ہر لمحہ حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں. جب ہم بات پاکستان کی کرتے ہیں تو بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں، بہت سارے شکوک و شواہد آتے ہیں. ہم ان تمام چیزوں کو آج سے نہیں، جب ہم طالب علمی کے زمانے سے سوچتے آ رہے ہیں کہ کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، ویسا کیوں ہوتا ہے، لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک ہمیں جواب کوئی نہیں ملا. جب بھی کبھی آواز بلند کی گئی تو ہمیشہ ہمیں غداری کا، ہمیں مختلف ناموں کا سامنا کرنا پڑا. اور آج بھی ہمارے سامنے ایک سوال یہ کھڑا ہے کہ جب پاکستان میں دیگر صوبوں میں اور صوبے جنم لے سکتے ہیں تو صوبہ سندھ میں ایسا کیا بھوچال آ جائے گا کہ اگر یہ بات بھی کی جائے کہ صوبہ سندھ کو انتظامی امور میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. ہم کسی زبانی، قومی یا کسی اور تقسیم کی بات نہیں کر رہے، ہم آئین میں رہتے ہوئے پاکستان کے قانون کے مطابق ہم وہ حق مانگ رہے ہیں جو کہ آئین ہمیں دے رہا ہے. لیکن اس کے باوجود تمام پاکستان میں صوبوں کی بات کی جاتی ہے، لیکن جب سندھ کی بات آتی ہے وہ ایک مقدس گائے بن جاتی ہے کہ جس کو نہیں ذبح کیا جا سکتا. اور یہی سوال آج میرے ساتھ ساتھ ہزاروں کروڑوں لوگوں کے ذہن میں ہے. اور ہم ہمارے درمیان کیونکہ مدین یوسف بھائی موجود ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ تفصیل سے اس پر بات کریں. بس یہی ایک میسیج ہے سب کے لیے. یہ نہ پوچھ کہ شکایتیں کتنی ہیں تم سے، تو بتا کہ تیرا کوئی اور ستم باقی تو نہیں. ہم یہی ایک میسیج دے رہے ہیں کہ ہم کتنی ستم اور باقی ہیں یہ ہمیں صرف بتا دیا جائے اور ہم اس تمام حالات کا اور ستم کا مقابلہ کرتے آئیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. میں چلتے چلتے آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت شکر گزار ہوں اور اپنے تمام ساتھیوں کا بھی جنہوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا میرے ساتھ اور آپ کو تشریف لائے اور اس پروگرام کو اپنے کامیاب بنائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. یہ تھے میرے انتہائی محترم جناب خالد عزیز بھائی، مکرال میں SSPM کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور بخر کو بھی اس کو ایک عوامی نام بنا رہے ہیں. میرا اگلا مقرر آج کا خطیب میرے لیے انتہائی محترم، نہ منہ چھپا کے جیے اور نہ سر جھکا کے جیے، ستمگروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے، اب اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کے جیے. کامران حیدر بھائی ورجینیا سے تشریف لائے ہیں. یہ SSPM کے مرکزی رہنما ہیں اور اس سے کم متحدہ قومی موومنٹ کی سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی برائے امریکہ کے رکن رہے. بھرپور تالیوں سے آپ ان کا استقبال کیجیے. آپ جو خصوصی گفتگو کے لیے آئے ہیں میرے محترم کامران حیدر بھائی. شکریہ علی بھائی.
I would like to welcome our community friend, Ms. Marguerite Guest, in this program, and that's really an honor for her that we can have her in this program. Hoping you enjoy this program. Moses, Khawatین و Hazrat, Assalamu alaikum. آج کی یہ خوبصورت شام جو کہ ہمارے جنوبی سندھ صوبے کے مونٹریال کے ساتھیوں نے بڑی خوبصورتی سے سجائی ہے، اس وقت اس محفل میں آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس محفل کو سجانے والے ہمارے ساتھی خالد عزیز بھائی، شاہد بھائی، ارشد بھائی، اکبر بھائی اور جو دیگر ساتھی ہیں میں جن کا نام رہ گیا ہوں اس سے معذرت کے ساتھ، ان سب کا بہت بہت شکریہ، ان سب کو ایک زبردست خراج تحسین پیش کیجیے۔ آج یہاں آپ لوگوں کی آمد اور یہ اجتماع اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ اپنے وطن سے ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود اپنے پیاروں کا کتنا درد رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کی یہ بے چینی، یہ بے اطمینانی وہاں کے عوام کے لیے یقیناً باعث اطمینان ہوگی کہ آج بھی وطن سے دور رہتے ہوئے اور وطن سے دور رہنے والے اپنی مصروفیات اور پر آسائش زندگی کے باوجود اپنے وطن کے لیے آگے بڑھ کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان اس وقت انتہائی پرآشوب دور سے گزر رہا ہے، جہاں کا نظام انتہائی کمزور، فرسودہ اور پوسیدہ ہو چکا ہے، جہاں کسی بھی خاص و عام کی جان و مال محفوظ نہیں رہے ہیں، جہاں قانون بے بس ہو چکا ہے بلکہ جنگل کا قانون کا راج چل رہا ہے، ہر طرف لوٹ و کھسوٹ کا بازار گرم ہے، جہاں عزتیں سرے عام اچھالی جا رہی ہیں، جہاں چند روپوں کی خاطر انسان گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے، جہاں عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں رہی ہیں، جہاں عزت صرف طاقت اور بندوق کی ہوتی ہے، قانون پیسے کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے اور ظلم ہوتے دیکھ کر آنکھیں چرا لیتا ہے، جہاں شرافت اور تعلیم کی کوئی قدر نہیں رہی، مہنگائی ہر روز نئے ریکارڈ بناتی جا رہی ہے، جہاں بے بس اور مجبور کو تڑپا تڑپا کر مارا جا رہا ہے، نوجوانوں کی سربریدہ لاشیں سڑکوں کے کنارے ملتی ہیں، جہاں خودکشیاں روز کا معمول بن چکی ہیں۔ خواتین و حضرات، اس موقع پہ مجھے وہ بات یاد آئی جو مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ ایک صاحب جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، تو جب وہ جنت کے گیٹ پہ پہنچے تو وہاں پہ کافی رش تھا، اور جو ایک فرشتہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، فرشتہ کہنے لگا کہ اب اس سائڈ پہ اس بلاک میں کوئی جگہ نہیں بچی ہے، صرف ایک شخص اندر جا سکتا ہے، تو تمہیں جو سب سے زیادہ مظلوم اور پریشان حال ہے وہ اس کو میں اندر بھیج دیتا ہوں۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں نمرود کے دور کا آدمی ہوں، میرے ساتھ بڑا ظلم و ستم کیا گیا ہے، میرا حق بنتا ہے جنت میں جانے کا۔ اتنے میں ایک اور آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا میں فرعون کے دور سے آیا ہوں اور مجھ پہ تو انتہائی شدید ظلم و ستم توڑے گئے ہیں، میرا حق بنتا ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی اور جو کنارے کھڑا تھا وہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ جناب میں 2012 کے زمانے کا آدمی ہوں۔ تو فرشتہ ایک دم سے بولا بس چپ ہو جاؤ، کیا مجھے بلائے گا پگلے، چل اندر جا۔ 2012 کی یہ صورتحال ہو چکی ہے پاکستان کے اندر، جہاں پر جو ہے صورتحال اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ وہاں پر کوئی شخص جو ہے وہ سکون کے ساتھ نہیں لے پا رہا ہے۔ اب اگر آپ اس مسئلے کا جائزہ لیں تو پاکستان کا جو سسٹم آپ جب سمجھیں گے تو پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ ان حالات میں
جو ہم پاکستان کو کسی طرح سنبھالیں، تو اس کے لیے واحد طریقہ جو اب نظر آ رہا ہے وہ ایسی صورت میں ہمیں چاہیے، یا ہم جو سوچ رہے ہیں کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو اس بات کا جائزہ لے کہ جو اتنا پاکستان جو اتنا بڑا رہ گیا ہے، جس کے اندر جو ہے عوام جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں، وہ کمیٹی بیٹھ کے سوچے کہ کس طرح سے ہم ان مسائل کو کم کریں، کس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے سے یونٹ بنائیں تاکہ جو ہے عوام جو ہے اپنے ہاتھ میں اپنے مسائل کو خود لیں اور ان کو حل کر سکیں۔ 1947 میں فاطمہ حضرات، 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو جو مغربی پاکستان تھا اس کی آبادی 3.5 کروڑ تھی۔ ان 3.5 کروڑ کی آبادی 4 صوبوں میں رہائش پذیر تھی۔ آج جب 65 سال ہونے کو جا رہے ہیں، وہ آبادی 18 کروڑ پہنچ چکی ہے اور وہی 4 صوبے ہیں۔ اب سوچئے کہ اس وقت انتظامیہ جو لوگوں کے مسائل حل کرتی تھی، وہ انتظامیہ آج کس طرح سے ان مسائل کو حل کرے گی۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جیسے جیسے آپ اس پہ غور کریں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے۔ حکومتوں کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں رہے، اس حکومتوں کے پاس اتنے ذریعے نہیں رہے کہ عوام تک جو ہے وہ ریسورسز پہنچا سکیں۔ وہ اتنے بیزی ہیں اپنی حکومت بچانے میں، اپنے مسائل، اپنی ذاتی دلچسپیوں کو حل کرنے میں، کہ وہ عوام کے لیے ایسی چیزیں کریٹ ہی نہیں کر پا رہے۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے صوبوں کی طرف جائیں، چھوٹے چھوٹے یونٹوں کی طرف جائیں۔ ملک میں مزید صوبے بنانے کے لیے ہم لوگوں کو ایک عملی جدوجہد کی طرف بڑھنا پڑے گا، کیونکہ دلچسپیاں جو ہیں وہ کسی اور طرف ہیں۔ جوڑ توڑ کی سیاست چلتی رہتی ہے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوششیں جاری رہتی ہیں۔ ایون اگر آپ دیکھیں قومی اسمبلی کے اندر اور صوبائی اسمبلی کے اندر بل منظور ہو چکے ہیں، مگر ستم ظریفی دیکھیے، اب جب بجٹ پیش کیا تو ایک پیسہ بھی نئے صوبوں کے لیے مختص نہیں کیا گیا۔ ایک طرف تو آپ بات کرتے ہیں کہ ہم صوبہ بنائیں گے، ہم سرائکی لوگوں کے لیے یہ کریں گے، جنوبی پنجاب کے لیے یہ کیا جائے گا، مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو ایک پیسہ بھی بجٹ میں نہیں رکھا جاتا۔ خواتین و حضرات، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عوام ہم سب مل کر ایک ایسی جدوجہد کی طرف بڑھیں جہاں پر ہم حکومت کو مجبور کریں، اپنے نمائندوں کو مجبور کریں، تاکہ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ نہیں، اب اس بات سے آگے نہیں چڑھائی جا سکتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں چاہے ڈویژن کی سطح ہو، اس کو صوبوں کا درجہ دیا جائے، یا پھر آبادی کی بیس پر 1 کروڑ، 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ کی آبادی کا ایک صوبہ بنایا جائے۔ انڈیا جب آزاد ہوا تھا تو وہاں 13 صوبے تھے، آج وہ 26، 28 اور 30 کی طرف جا رہے ہیں اور انڈیا مستقل ترقی کر رہا ہے۔ ترکی میں دیکھیے 81 صوبے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں دیکھیے، بولے کہ آپ جیسے جیسے اسٹڈی کریں گے آپ کو پتہ چلے گا چھوٹے یونٹ جو ہیں وہ مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو صوبے جو ہیں وہ انتظامی طور پہ بنائے جائیں، مگر ہم جب وقت آتا ہے تو سرحد کا نام بھی جو ہے وہ پختونخوا رکھ دیتے ہیں۔ پنجاب کے اندر بھی پنجابی رہ رہے ہیں، بلوچستان میں بلوچی ہیں، سندھ میں سندھی ہیں۔ تو لسانیت کی بات تو ہے، حقیقت تو یہی ہے، مگر چلیں دل خوش کرنے کے لیے ہم کہہ لیتے ہیں کہ انتظامی بنیادوں پہ صوبے بنائیں، جیسے بھی بنائیں بھائی صوبے بنائیں آپ نا، یہی پاکستان کا حل ہے۔ اب آتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ مسئلے پر۔ جب ہم صوبوں کی طرف بڑھتے ہیں، پنجاب میں بھی بات ہوتی ہے، اب کا دل پڑا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، سرحد کی طرف بھی جاتے ہیں، ڈیبیٹ ہوتی ہے، معاملہ اٹھتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے، معاملات چلتے رہتے ہیں، مگر جیسے ہی یہ مسئلہ سندھ کی طرف آتا ہے کہانی بالکل بدل جاتی ہے۔ وہاں پر صوبے کی بات کرنا ایک جرم بن گیا ہے۔ اگر کوئی صوبے کی بات کرتا ہے تو اس کو حکومتی سطح سے ایسا دیکھا جاتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا وہ مجرم ہو۔ خواتین حضرات، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں کہیں بھی دیہی اور شہری علاقوں کی تقسیم اتنی واضح نہیں جتنی سندھ میں واضح ہے۔ سندھ میں آباد دیہی آبادی کی اکثریت سندھی زبان بولنے والے افراد سے مشتمل ہے، جبکہ شہری آبادی میں اردو بولنے والوں کی اکثریت ہے۔
سندھ کے دونوں شہری اور دیہی علاقے دو مختلف تہذیبی روایات، رویے، مزاج اور ان کی ایون سیاسی وابستگیاں بھی مختلف ہیں۔ سندھ دیہی میں رہنے والے زیادہ تر اپنے وڈیروں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی وابستگیاں اپنے جاگیرداروں سے رہتی ہیں، جبکہ سندھ شہری کے اندر ان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے جس کی وجہ سے دونوں جو قومیں ہیں وہ قریب نہیں آ پاتی۔ اردو بولنے والے جو سندھ میں آباد ہیں زیادہ تعداد میں، اور جو سندھی آباد ہیں، تو دونوں کے ٹوٹل رویے، مزاج، ایوری تھنگ الگ ہے۔ مزید آپ ڈیٹیل میں جائیے۔ کوٹا سسٹم ملک کے دیگر صوبوں میں دیہی آبادی سندھ کی دیہی آبادی کی نسبت زیادہ پسماندہ رہی ہے۔ ملک کے جو دوسرے صوبے ہیں ان میں جو دیہی آبادی ہے وہ زیادہ پسماندہ رہی ہے بنسبت سندھ کے، لیکن سندھ وہ واحد صوبہ ہے پاکستان کا جہاں پر دیہی اور شہری بنیاد پر کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا، اور پچھلے 45 سالوں سے وہ مستقل نافذ ہے۔ اس کوٹا سسٹم کے نام پر سندھ شہری علاقوں کی، سندھ شہری آبادی کی، جس میں سب لوگ رہتے ہیں، اردو بولنے والے بھی، سندھی بھی، بلوچی بھی، پٹھان بھی، مگر جو شہروں میں آباد ہیں ان سب کی حق تلفی کی گئی، ان کے ساتھ کھلی ناانصافی برتی گئی۔ اور خواتین حضرات، یہی وہ واضح پوائنٹ تھا، یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہاں پر دو مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں، دو مختلف طرح کی قومیں آباد ہیں۔ یہاں سے باقاعدہ سندھ کی تقسیم ہو گئی۔ اب آپ اس کو کتنے ہی جو ہے وہ شوگر کوٹیڈ کر کے بات کریں، مگر حقیقت یہی تھی۔ کوٹا سسٹم کا نفاذ اس بات کو ثابت کر رہا تھا کہ سندھ شہری اور سندھ دیہی بہت الگ الگ لوگ ہیں، ورنہ اگر یہ اتنا ہی فائدے مند ہوتا تو یہ پنجاب کے لوگوں کے لیے بھی نافذ کیا جاتا، سرحد کے لوگوں کے لیے بھی نافذ کیا جاتا، بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی نافذ کیا جاتا، مگر نہیں، یہ خاص طور پر سندھ شہری لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنے کا ذریعہ بنایا گیا۔ اس کوٹے سسٹم کی آڑ میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو جاگیردار وڈیرے لوگوں نے پورا فائدہ اٹھایا۔ وہاں کا جو مظلوم طبقہ ہے، جو ہاری کسان، جو نچلے درجے میں رہ رہے ہیں، وہ آج بھی وہیں رہ رہے ہیں۔ آج بھی آپ ان کے گاؤں میں جا کے دیکھیے، ایک چارپائی ایک درخت کے نیچے بچھی ہوتی ہے، کھانے کو اس کے پاس صحیح سے نہیں ہوتا، پہننے کو نہیں ہوتا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ 45 سال سے یہ وڈیرے، یہ سندھ کے لوگ، یہ سندھ کی جو سیاسی قیادت تھی، اس نے ان عوام کو کیا دیا؟ کچھ نہیں کیا خواتین حضرات، صرف اس کے ذریعے انہیں نے اپنا فائدہ اٹھایا۔ ان کے بچوں نے اعلیٰ تعلیم باہر حاصل کی، کوٹا سسٹم کے نام پر یہاں سے انہیں نے قرضے لیے، انہیں نے جابیں لی اور اپنے لوگوں کو وہاں پہ بٹھایا۔ شہری علاقوں کے تعلیم یافتہ افراد جو ہیں وہ پستے چلے گئے، اور کوٹا سسٹم جو ہے وہ مستقل بنیادوں پہ چلا جا رہا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں سے ہم نے سمجھا، آپ نے سمجھا کہ نہیں، یہاں پر جو ہے ایک ڈویژن کی ضرورت ہے، یہاں پر ایک صوبے کی ضرورت ہے۔ وہی ایک ایسی چیز ہے جو عوام کو اپنے حقوق کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ اب یہ سب کچھ بہت ہو چکا ہے، اب سندھ کے عوام بھی سمجھ رہے ہیں اور سندھ شہری عوام کو سمجھ ہی چکے ہیں۔ خواتین حضرات، کوٹا سسٹم اگر آپ غور کریں کہ میرٹ کا قتل ہے۔ ایک بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، 90% 80% اس کو لے کے آتا ہے، مگر 50% حاصل کرنے والا بچہ جو ہے وہ اس کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل جاتا ہے، انجینئرنگ کالج میں داخلہ مل جاتا ہے۔ 80 85 86% والا بچہ اسٹرگل کرتا رہتا ہے۔ یہ کیا انصاف ہے؟ آپ ان کے لیے وسائل بڑھائیے، مگر جو اچھے کام کر رہا ہے اس کو تو مت روکیے، مگر کوئی سننے والا نہیں ہے۔ خواتین حضرات، اب آپ آئے دوسرے سائڈ پہ، سندھ کے اندر جو سندھ کے ایڈمنسٹریٹو معاملات چلائے جاتے ہیں اس کا آپ جائزہ لیجیے۔ سندھ کے اندر 5 کمشنر ہیں، 5 کمشنرز میں اردو بولنے والا
0। क्यों भाई? क्या उर्दू बोलने वाले तालिम याफ्ता नहीं? क्या वो मुल्क को नहीं चला सकते? सूबे को नहीं चला सकते? आपकी मदद नहीं कर सकते? 27 डिप्टी कमिश्नर हैं सिंध में, 25 सिंधी बोलने वाले हैं। क्या हम सिंधी बोलने वालों के मुखालिफ हैं? नहीं। मगर भाई हमारी 50% आबादी है सिंध में। 50% में से आपको जो है 25 में से 12 दे दो, 10 दे दो, 25 के 25 आपने रख दिए भैया अपने पास। ऐसे कैसे काम चलेगा? आप तो खुद तकसीम कर रहे हैं और आप साबित करे जा रहे हैं बार बार कि नहीं तुम अलग हो। तो फातिल हजरात, ये सब कुछ आप और हम देखते चले आ रहे हैं। अब बस बहुत हो गया। एक ताज़ा मिसाल मई के महीने में हुकूमत ने हाई कोर्ट के लिए 11 जजेस के नाम रेकमेंड किए। 4 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, 7 वकला हजरात, तमाम 11 के 11 सिंधी स्पीकिंग थे। क्या आपको कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उर्दू स्पीकिंग जज नहीं मिला? क्या आपको कोई उर्दू स्पीकिंग वकला नहीं मिले सिंध में? ये सब क्या हो रहा है? कब हम जागेंगे? कब हम उनसे पूछेंगे? हम पूछ भी नहीं सकते भाई, वो तो जाने नहीं देंगे अपने पास। उन तक आप पहुंच के बात कैसे करेंगे? तो ये वक्त आ चुका है जहां पर हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। एक मिसाल और आपको दूं, 1971-72 में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला, आइन में तब्दीलियां हुई, चीजें हुई। मुल्क के 3 सूबे पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान ने मुल्क की कौमी ज़बान उर्दू को अपने सूबाई ज़बान करार दिया, मगर सिंध उन्होंने सिंधी ज़बान को अपनी सूबाई ज़बान करार दिया। और उसके बाद फिर जो तमाशा हुआ वो सब आप लोगों ने देखा हुआ है। ये वो सारी खलीजें हैं, ये सारे वो अवामिल हैं जिसने सिंध के अंदर एक इतनी बड़ी दरार पैदा कर दी जो कोई फिर नहीं कर पा रहा। ज़बानी जमाव खर्च तो सब कर रहे हैं, अमल की तरफ कोई नहीं जा रहा। और इवन आप उसमें मजीद अगर गौर करें, उस मौके का फ़ायदा उठाकर जो हमारे लोग आबाद थे सिंध के गोठों में या सिंध के छोटे छोटे टाउन्स में, उनको भी वहाँ से हिजरत करने में मजबूर कर दिया गया था और वो मजबूर होकर शहरों की तरफ वापस आ गए थे। 1988 में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा आई। सिंध की शहरी क़यादत ने उनको फिर मौका दिया कि जाइए आप हुकूमत बनाइए। नतीजा क्या निकला? एक भयानक बदतरीन रियासती ऑपरेशन उन पर थोप दिया गया और उर्दू बोलने वालों की नस्ल खुशी की गई। उसकी कहानियां तो सब जानते हैं कि लाशों पे खड़े होकर किन लोगों ने डांस किया और जश्न मनाए, लाशों को किस तरह सड़कों पर रोदा गया, इलाके के इलाके घेर कर बुजुर्गों को, नौजवानों को बाहर निकाल कर उनकी आंखों पर, उन्हीं की कमीज उतार कर उनकी आंखों पर बांध कर उनको बाहर मैदानों में बिठा दे दिया गर्मी में। वो सब बातें तो सबने देखी। हो सकता है कुछ लोग भूल गए हो। वो सब कुछ होता रहा। क्यों होता